آپ کی پارٹی نہیں ہے. ابھی ہمارے اندر کچھ آستین کے سانپ ہیں، منافق اندر بیٹھے ہیں. میں آج علی امین خان سے بھی کہہ رہا ہوں، میں آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج میری فائنل آپ کے لیے میسج ہے، ورکر کو اٹھائے، لوئلسٹ کو اٹھائے. وہ جو پارٹی کی بنیاد ہے، اوپر پیراشوٹس ریجیکٹڈ ہے، جنہوں نے خاک کے قبر میں چنے گھونپے. پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں، آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں. ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، تو یہ ایک روٹین ہے. لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شہریار افریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. لیکن شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے، جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ ہم ہر بار میں تائید کرتا ہوں. اس نے درست بات کی ہے. چیئرمین صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں. میری کھینچاتانی ہو رہی ہے اور جو کر رہے ہیں آپ کھل کے ان کے ساتھ میں کروں گا. خان صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں. کمبخت میرے ساتھ بغض معاویہ میں پارٹی کے کاز کو نقصان دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بروز ہفتہ یعنی کہ تقریباً آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آج ایک ان کا ایک دوبارہ جارحانہ انداز سامنے آیا. اچھا خیر، میں اپنے لحاظ سے اس کا تجزیہ کرتا ہوں. عمران خان صاحب میں جارحیت بہت ہے اور بہت ہی وہ تگڑے طریقے سے لڑنا جانتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. میں تو خود اس کا باقاعدہ مبلغ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ آپ کو جو کنونشنل طریقے ہیں، جو روایتی طریقے ہیں، وہ کارگر ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو عمران خان صاحب نے سرپرائز دینا اور حیران کر دینا ہے. لیکن آج جو دیا بظاہر بڑا اگریشن تھا. ان کی یہ کہنا کہ جی جناب باجوہ اور جناب فیض حمید دونوں نے میرے پیٹھ کے پیچھے خنجر گھونپا ہے، تو اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے ان کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے، اس کے بعد جبکہ وہ وزیر وزارت عظمیٰ سے باہر جا چکے تھے اور پھر ان سے لانگ مارچ کروایا گیا. آج جو کوئی جنرل عاصم منیر کا نام لے کے جس طریقے سے وہ اپنا احتجاج کر رہے تھے اور مختلف پیراؤں میں انہوں نے جنرل عاصم منیر پہ کڑی تنقید کی اور ساتھ محسن نقوی کو سامنے رکھ کے کہا کہ جی حکومت جو شہباز شریف کی ہے وہ تو کٹ پتلی ہے، اور اصل جو وائسرائے ہیں جو کہ بادشاہ نے نومینیٹ کی ہے وہ محسن نقوی ہیں، اور بادشاہ سے مراد ان کی جنرل عاصم منیر تھے، اور بادشاہ ہی یہ حکومت چلا رہے ہیں اپنی وائسرائے کے ذریعے سے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس سے میں بھی اتفاق کروں اور بہت سارے لوگ بھی اتفاق کریں، ایون مسلم یونین کے اندر بھی بہت سارے لوگ اتفاق کریں گے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سخت اور کڑا پیغام دینا چاہتے تھے. لیکن اسی پیرائے میں انہوں نے کہا کہ جی اگر جناب باجوہ جس سے میری حکومت گرائی تھی، اگر میں ان سے 2 دفعہ مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان آپ بہت دیر کر دیتے ہو اور ہمیشہ دیر کر دیتے ہو. جو بات 2 سال پہلے کرنی ہوتی آج کر رہے ہو. مطلب یہی بات جو آپ نے کی ہے، اس کے 2 چیزیں میں اخذ کر سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک فرسٹریشن ہے. بظاہر لوگوں نے اس کو، میڈیا نے اس کو ایگریشن لیا ہے، پھر جارحانہ انداز لیا ہے کہ آپ نے کڑی تنقید کرنی. لیکن میں آپ کو مارجن دیتے ہوئے اس کے باوجود کہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک فرسٹریشن آ چکی ہے، جس کے اندر ایک لجاہت بھی ہے اور ایک غصے میں آفر بھی ہے کہ وہ میرے سے کوئی بات کرے. اب یہ ہے کہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں، اس سے مراد عاصم منیر ہیں یا سیاستدان ہیں. میرا خیال ہے زیادہ تر عاصم منیر کی تو توجہ ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بالکل ایک اکراس دا بورڈ اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن اس طرح کی انکنڈیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو کبھی دینے پر تیار نہیں تھے. فوج سے تو خیر وہ ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے خود کہا کہ باجوہ صاحب جب کہ ان کی حکومت گرا چکے تھے اور وہ باجوہ کو غدار اور میر جعفر اور میر صادق کہہ چکے تھے، اس کے باوجود مجھے اس کی پورا بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ کس منت ترلے کے ساتھ عارف علوی نے یہ میٹنگز کرائی اور عمران خان صاحب کہنے پہ کرائی. میں اپنے کئی بھی لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جنرل عاصم منیر سے سابق صدر عارف علوی نے 2 دفعہ فون ملا کے عمران خان صاحب کو ساتھ بٹھا کے
اور جناب عاصم منیر کو کہا جی کہ عمران خان آپ کو بات کرنا چاہتا ہے یا آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے بڑے مہذب طریقے سے پولائٹلی نرمی کے ساتھ اس سے انکار کر دیا عمران خان صاحب سے بات کرنے پہ۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے اس سارے اس میں کیونکہ یہ بڑی اہم بات تھی اور میں اس کے اوپر ایک تبصرہ ضرور کرنا چاہتا تھا، اور تبصرہ میرا یہی ہے کہ اس بیان میں عمران خان صاحب کے اندر میں نے ایک فرسٹریشن دیکھی ہے اور ایک اریٹیشن دیکھی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب اگر ان آدمی کے پاس حکمت ہو، تدبر ہو، تدبیر ہو تو بات تو یہ آپ نے کر ہی دی ہے، تو یہ بات 2 سال پہلے کرتے تو ہو سکتا ہے اس سے نتائج فرق ہوتے۔ اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں سے آج بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ 2018 میں اقتدار کے بعد جب اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا تھا، سب کچھ دے دیا تھا، آپ میں ہیوملٹی ہوتی۔ آخر نواز شریف بھی تو مارچ 2014 میں آپ کے گھر بنی گالا آ گئے تھے نا، اور آپ حالانکہ کتنا ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، کتنی آپ نے گالم گلوچ کی۔ جب آپ 2013 میں کنٹینر سے گرے تو بھی نواز شریف صاحب آپ کو ہاسپٹل میں آپ کے پاس ملنے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے، شہباز شریف صاحب بھی گئے، اور اس کے بعد چھوڑیں چند مہینے بعد، میرا خیال ہے 6-7-8 مہینے بعد مارچ کے اندر نواز شریف صاحب پوری اپنی کابینہ کے اہم اراکین کے ساتھ آپ کے پاس بنی گالا آئے اور 2-2.5-3 گھنٹے خوشگپیاں کی کہ اس لیے کہ جو لڑائی ہوتی ہے وہ نواز شریف صاحب وغیرہ پہلے 20 سال بھگت چکے ہیں بے نظیر کی صاحبہ کے ساتھ، لیکن بہر آپ کے پاس یہ ہے کہ اس وقت تو خیر آپ شیر و شکر ہو گئے نواز شریف صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب، لیکن جیسے ہی پھر آرمی نے تھوڑا حوصلہ دیا، جنرل ظہیر الاسلام نے تھپکی دی تو 2 جو ہے مہرے بنا کے طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب، ان کو اٹھا کے ڈی چوک میں بٹھا دیا گیا، اور پھر چشم تصور نے وہ کئی مہینے حشر دیکھا جو عمران خان صاحب نے برپا کیے رکھا۔ بہرحال اب یہ بات جو کی ہے انہوں نے بہت لیٹ کر دی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد ایکسپائر کر جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کچھ وہ دینا پڑے، پہلے شاید انہی باتوں سے گزارا ہو جانا تھا، اور پھر اگر باجوہ وغیرہ یا ان سے ملنا تھا یا عاصم منیر صاحب سے ملنا تھا تو آپ نے وہ لڑائیاں کیوں کی؟ پھر آپ 26 مارچ کو جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے راولپنڈی کیوں گئے؟ لیکن اس وقت ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا، اس وقت ان کے دماغ میں کسی نے کہہ دیا، اور ڈیفینیٹلی جنرل فیض امید نے جنرل باجوہ نے تھپکی دی اور انہوں نے کہہ دیا چڑھ جا بیٹا راولپنڈی کے اوپر اور عاصم منیر کی جا کے اپوائنٹمنٹ رکواؤ۔ بہرحال اس زمانے میں بھی پرویز الہی صاحب نے تو خود کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے بھیجا عمران خان کی طرف، بلکہ اس نے یہی کہا کہ جی جنرل باجوہ جو ہے وہ ان کی نیپیت ہوتا رہا۔ یہ ساری باتیں اس وقت پرویز الہی نے کی جب عمران خان صاحب کے شامل ہو چکے تھے، اور وہ اس سے بڑے سیکھپا تھے کہ یہ جنرل باجوہ کے خلاف کیوں کمپین چلا رہا ہے، جبکہ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت مہربانی کی ہے۔ وزیر اعظم سے اترنے کے بعد ہی میں بات کروں عمران خان صاحب کی، پہلے تو خیر وہ ان کے ہی کرم سے وہ کیا کہتے ہیں سارا تیرا کرم ہے باجوہ کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے، وغیرہ 2018 میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتا تو عمران خان صاحب تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اصل جو بات ہے جو عمران خان صاحب کو اس وقت بہت بڑی ایک تکلیف میں، مصیبت میں اور ابتلا میں جو ہے ڈالنے والی، وہ اس کی پارٹی کی اندرونی خلقشار ہے، اندرونی انتشار ہے اور اندرونی لڑائیاں ہیں۔ عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تو پارٹی بنائی تھی تو ان کو بڑا دعویٰ تھا، بلکہ زوم تھا کہ میں نے کرکٹ ٹیم بنائی اور میں پارٹی بنا سکتا ہوں، میں نے شوکت خان نے بنائی میں پارٹی بنا سکتا ہوں۔ تو میں نے اس وقت ہی میرا اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب اس کام میں بالکل نابلد ہیں اور یہ بالکل نہیں بنا پائیں گے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ مجھے میری کنوکشن تھی، میں عمران خان صاحب کے ساتھ چونکہ بڑے گہرے تعلقات تھے، بہت ہی قریبی مراسم تھے، دوستی بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی، ایک نہیں 2 رشتہ داریاں تھیں۔ ان کے والد صاحب کی تو ڈیتھ کے بعد پاکستان میں ان کا قریبی ترین رشتہ دار ہوں کاغذوں میں، تو میں ان کو کئی باتیں بے تکلفی میں میرے پاس کہنے کی گنجائش تھی، تو میں اکثر کہتا تھا کہ یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا پارٹی بننی نہیں ہے۔ کئی بھی لوگ میں بتا چکا ہوں کہ جب چند درجن لوگ تھے تب بھی یہ پارٹی جو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ پارٹی جو ہے میڈیا کے فوکس پہ نہیں تھی، میڈیا کے مہدے اچھا کے نیچے نہیں تھی، اور میڈیا اس وقت اس کو کوئی درخورتنا یا کسی خاطر میں لانے کے لیے کوئی اس کی تیاری نہیں تھی۔ اب عمران خان صاحب نے وہ دیکھا تھا زمانہ اور پریشان بھی ہوئے، اور تحریک انصاف کے اندر آئے دن 2 دن میں ایک بندہ آتا تھا جو اور 6 دن بعد چلا جاتا تھا۔ اکثر کہتے تھے جی کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ،
کوئی ایک نیا بندہ آتا تھا تو پہلے باہر ہو جاتے تھے. یہ آج جو آج دیکھ رہے ہیں کہ سارے نئے لوگوں نے پارٹی سنبھال رکھی ہیں, اتنی بڑی پارٹی, اور اس کے لیے جتنی قیادت ہے وہ 2-3 سال پہلے تحریک انصاف سے متعارف ہی نہیں تھی. چاہے عمر ایوب صاحب ہوں, چاہے شیر افضل مروت ہوں, چاہے سید علی ظفر ہوں, چاہے گور علی خان ہوں, میں ناموں کی فہرست بنا دیتا ہوں. یہ پتہ نہیں کوئی طاہر خورشید, کوئی بندہ تحریک انصاف کا ان کو جانتا نہیں ہے. کسی نے عمران خان صاحب کے جو اسٹرگل کے دور میں اس کے تو قریب ہی تھے. 2018 تک تو عمر ایوب صاحب جو تھے اس میں نون میں تھے, اس سے پہلے وہ کاف لیگ میں تھے, اور اس سے بعد جیسے عمران خان کا اقتدار آیا تو اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر وزیر بھی بن گئے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو سامنے تھی, اور باقی تو بالکل ہی نہیں تھے. علی ظفر صاحب جب سینیٹر بنے تو تب بھی تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے تھے, عمران خان کے وکیل کی حیثیت سے آئے اور 2021 میں شامل ہو گئے. 2021 کتنی دور ہے, 3 سال پہلے. اور شیر افضل مروت یا گور علی خان یا بیرسٹر صاحب کہاں پہ, مشرف صاحب, پھر ایم کیو ایم, کہاں تحریک انصاف. آج کل ترجمان نہیں ہے, ان کے انچارج بنے پھر رہے ہیں. اور باقی جو اس وقت تحریک انصاف کے اندر جو پرانوں میں سے جو نام نہاد جو پرانے, میں کہوں گا نام نہاد جو پرانے ہیں جنہوں نے آج کل تحریک انصاف کے اندر ان کے کنٹرولز ہیں, تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. اب آپ نے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, آج پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن دیکھ لیں. ایک نوٹیفیکیشن آیا جی کہ اسپوکس پرسن جو ہے یہ ہوں گے, اچانک اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے نوٹیفیکیشن نکالا جس میں شیر افضل مروت, عمیر نیازی اور سب کا پتہ کاٹ کے انہوں نے کہا یہ 4-5 بندے ہیں. یہ آپ نوٹیفیکیشن دیکھیں. اس نوٹیفیکیشن کی صحیح خشک نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک اور نوٹیفیکیشن آ گیا کہ عمران خان صاحب نے ایک 10 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے. کچھ سمجھ نہ گئی کیا کمیٹی ہے, یہ اسپوکس پرسن ہیں, سمجھا یہی ہے کہ یہ آپ کو نیا آ گیا اسپوکس پرسن کے نام. اس میں سے بڑے جید نام نہیں تھے, پھر شور مچ گیا. تو ابھی اس کی بھی صحیح خشک نہیں ہوئی تھی کہ چند گھنٹے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن آ گیا کل, میرے خیال میں کل شام تک, اور اس کے اندر 4 نام اور ایڈ ہو گئے. اب بھی تازہ خبریں ہیں کہ 6 نام اور ایڈ ہو گئے. یعنی کور کمیٹی کو مختصر کرنے کے لیے, پارٹی کو ہتھیانے کے لیے جو بھی خفیہ ہاتھ کام کر رہے ہیں. اب جو آج میں بھی جو عمران خان صاحب کے جن بیان کا ذکر کر رہا تھا اس میں عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میری پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جو میرے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں, جو میرے مخالفین سے ملے ہوئے ہیں, ان کے پلانٹڈ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یا تو عمران خان جانتے ہیں اور یا نہیں جانتے. اگر جانتے ہیں تو بے بسی اتنی ہے کہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ پاتے, اور نہیں جانتے تو ایک اور عجیب مخمص ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کون بندے ملے ہوئے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ بہت سارے لیڈر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان کے مخالف سیاسی پارٹیوں کے پلانٹڈ ہیں, ان کو جا کے ہماری اطلاعات دیتے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب بنیادی طور پہ ان کے اندر ایک چیز جو ہے, ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے عمران خان صاحب کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ جب سے پارٹی بنائی ہے, ان کی پارٹی چھوٹی بڑی تھی, انہوں نے کسی بندے کو کوئی اہمیت نہیں دی, نہ ان کو کسی اہم بندے کو اٹھنے دیا. جاوید ہاشمی صاحب ہو یا شاہ محمود قریشی صاحب ہو, جس کا تھوڑا بھی قد کاٹ ہوا ہے عمران خان صاحب نے اس کو دبا کے پرے کیا ہے کہ ان کے لیے جب لاکھوں بندوں کو جوش و خروش آ چاہتا ہے عمران خان صاحب کو اپنے لیے, تو وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی دوران اگر کوئی 10-15 بندے جو ہے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے, جاوید ہاشمی کے لیے جوش و خروش پیدا کریں, یا شاہ محمود قریشی صاحب کا جو اپنی تھوڑی آئیڈینٹی رکھنے کا جو شوق تھا, عمران خان صاحب ان کو بہت بے عزتی کرتے تھے, پبلکلی ہیوملیٹ کرتے رہتے تھے, جلسوں کے اندر شاہ محمود قریشی کو ہیوملیٹ کیے ہوئے. تو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے. چنانچہ جب آج عمران خان جب پکڑے گئے یا جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو مجھے پتہ تھا کہ اکیلے رہ جائیں گے. اچھا, اس سے پہلے بھی جو ہے لیڈر جو ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی نواز شریف صاحب کے وقت میں کوئی باقی بندوں کو پنپ نہیں دیا ہوگا, حالانکہ انہوں نے بڑے بندے پروموٹ کیے. نواز شریف صاحب نے شاید خاقان عباسی کو پروموٹ کیا, نثار علی خان کو بہت بڑے مقام پہ پہنچایا, بڑا عرصہ تک 10-15 سال اور پارٹی کی بھاگ دوڑ دی رکھی. راجہ ظفر الحق کو بہت پروموٹ کیا. جاوید ہاشمی جب مسلم نون میں تھے ان کو مسلم نون کا پریزیڈنٹ بنائے رکھا نواز شریف صاحب نے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہر لیڈر کے اندر یہ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب تو بالکل ہی فارغ ہے. اچھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کا بھی یہی مسئلہ تھا
نواز شریف صاحب کو بھی شاید یہ مسئلہ ہو، لیکن ان کو یہ سہولت تھی کہ ان کے پاس نصرت بھٹو اور بے نظیر تھی. نواز شریف صاحب کے پاس کلثوم نواز تھیں جو مشرف کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوئی باہر نکل آئیں، اور اس کے بعد مریم نواز نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے ان کی والدہ چھوڑ کے گئی تھی وفات پانے سے پہلے، کہ شانہ بشانہ والد کے ساتھ کھڑی ہو گئی. عمران خان صاحب کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ کوئی ہے؟ اچھا خیر یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو اس طرح موضوع اتنا میرا ہے نہیں آج، یہ تو اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں پارٹی میں بنانا جانتا ہوں، تو مجھے پتا تھا کہ آپ ایک منتشر مزاج لوگ تو اکٹھے کر سکتے ہیں، آپ ایک کیوٹک پارٹی تو بنا سکتے ہیں، آپ آرگنائز پارٹی نہیں بنا سکتے. اور یہ میں اور عمران خان اس بات پہ کئی دفعہ سیر حاصل بحث کر چکے ہیں، اور ان کے علم میں تھا. ان کا بعد میں مجھے کہا کرتے تھے کہ جی جیسے اقتدار آئے گا تو پارٹی ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا زیادہ بدتر ہوگی. ایک واقعہ درمیان میں فٹ ان کرتا جاؤں. 14 اگست 2007 کو عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، ان کو اگلے دن ڈی جی خان جیل بھیج دیا گیا. اچھا دوسرے تیسرے دن پارٹی جتنی بھی جو کو بھی تھی، ڈاکٹر عارف الوی، عامر کیانی، اس طرح کے جو اس وقت کچھ لوگ اس وقت چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ 15-20 بندے عمران خان صاحب کے گھر پہ اکٹھے ہو گئے، اور میرے ہی اشتہار پہ اکٹھے ہوئے. اور میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو اگلے دن میں نے ملنے ڈی جی خان جیل جانا تھا، تو ان سارے لوگوں سے کوئی کنسنسس لے لے اور کوئی وہاں سے پتہ چل جائے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، پھر عمران خان صاحب سے کیا مشورہ. ابھی بیٹھے نہیں ہیں تو تھوڑی سی بحث ہوئی تو ایک دوسرے کو انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی. عامر کیانی نے ڈاکٹر عارف الوی کو گالیاں دینی شروع کر دی. ابھی یہ بات میرا خیال تھا کہ ابھی گالم گلوچ کو تھوڑا میں ٹھنڈا کروں یا ان کے کسی کو روکوں. پلک چھپکتے عامر کیانی صاحب جو ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب پہ جو ہے انہوں نے فزیکل اسالٹ شروع کر دیا، اور ان کے بالکل اس کا طرح کہ ان کا گربان یا ان کے اوپر مکے جو عارف الوی پڑھنے والے تھے کہ میں قریبی بیٹھا تھا تو میں پکڑ کو سائڈ پہ کیا. یہ وہاں پہ یہ ختم ہو گئی میٹنگ وہاں دھینگا مشتی کے بعد. اور یہ کوئی بات عام نہیں تھی. اس طرح کی باتیں چھوٹے چھوٹے واقعات گالم گلوچ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹی کے اندر. مجھے یاد ہے کہ سیف اللہ نیازی مجھے فکرہ کہا کرتا تھا، اور یہ بات آج سے میرا خیال ہے 20 سال پہلے کی ہوگی، 22 سال پہلے کی ہوگی. ہمیشہ کیا کہا کرتا تھا کہ میری بک والے سب چوری چور، یعنی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بندے ہیں، جو سیف اللہ نیازی جو نمبر 2 تھا ٹیکنیکلی عمران خان صاحب کا، یا 2IC تھا، وہ کہتے تھے کہ سارے چوری چور ہیں. تو جب اعتماد کا یا باہمی اعتماد کا جو یہ لیول ہو تو دیکھیں کہ اس نے کیا کہاں جا کے ٹھہرنا ہے. بہرحال یہ وہ جو چیز تھی، میں نے آپ کو ایک ٹوٹا سنایا ہے، ایگزیکٹلی میں اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب عمران خان صاحب کے لیے حالات جو ہیں جہاں کئی لحاظ سے ان کے بڑے موافق آئے ہیں. 8 فروری کے الیکشن ان کی سیاست کو مزید جلا دی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ جو ہے شاید زیادہ سیٹیں جیت جاتے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ جیتے نہیں جیتے، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس نے ان کی پبلک سپورٹ میں اضافہ کیا ہے. اب اس کے بعد آپ کے پاس سپورٹ بن گئی ہے تو کہتا ہے کہ شیخ جو پہنچے میشر میں اب مال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہ مال ندارت. یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب فرض کیا جیل کے اندر 4-6 مہینے اور رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بالکل ان کی جو سپورٹ جو ہے بڑھتی جائے گی. لیکن اس سپورٹ کا کیا کیا جائے کہ ساری پارٹی، سارا سوشل میڈیا اس وقت عمران خان صاحب کا ایک دوسرے کے ساتھ دستگربا ہے. علی امین گنڈا پور کور کمانڈر کے گھر افطاری کرنے گئے ہیں اور بتا رہے ہیں جی، پھر جھوٹ بولے ہیں جی کہ ہم سیکورٹی بریفنگ لینے گئے ہیں. بھائی سیکورٹی بریفنگ کبھی افطاری پہ بھی ہوتی ہے. ہم بھی مسلمان ہیں، جانتے ہیں کہ کیا حشر ہوتا ہے. افطاری کرتے ہو، ساتھ ہی تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، باغ نمازوں کا ٹائم آ جاتا ہے. تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے، اس کا مطلب ادھر بھی سیٹ ہے اور ادھر بھی سیٹ ہے. یہی ساروں کا حال ہے. ہر بندہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ الزام لگا رہا ہے. رؤوف حسن کہہ رہا ہے شیر افضل مروت پلانٹڈ آدمی ہے، شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ رؤوف حسن پلانٹڈ آدمی ہے. عمران خان صاحب کی آج ایک اور شکایت تھی کہ بشا بی بی کے بارے میں پارٹی والے کہتے ہیں کہ امریکن ایجنٹ ہے. پتہ اور کو کس کا ایجنٹ بنایا ہوا ہے اور پتہ کس کے ایجنٹ ہیں یا نہیں ہے. لیکن یہ عمران خان صاحب کے منہ سے نکلنا کہ بشا بی بی کے بارے میں پارٹی کے وہ لوگ جو کہ پارٹی کے اندر گھس بیٹھے ہیں، جو کہ پارٹی کی صف میں گھسے ہوئے ہیں، وہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بشا بی بی جو ہے وہ امریکن ایجنٹ ہے. اس وقت ایک ٹوٹل عمران خان صاحب جو ہے بدقسمتی ہے کہ اس پبلک سپورٹ کے باوجود اب وہ بالکل جو ہے
ہف چکے ہیں. اب ان کا تکیہ کس بات پہ ہے؟ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کوئی گرینڈ الائنس بن جائے, کسی طریقے کور کیا جائے. اب گرینڈ الائنس کے اندر پارٹی نہیں ہے. اس وقت جو پارٹی ان کو میسر ہے وہ محمود چکزئی ہے یا جماعت اسلامی, بقول ان کے کہ جماعت اسلامی میسر ہے. جماعت اسلامی کی قیادت تبدیل ہو گئی. حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہاں پہ کراچی میں کلیش ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ ہے, اور تحریک انصاف کے ساتھ ان کے حالات بہت بہتر ہیں, مل جل کام کر رہے ہیں. تو اس کے اثرات یہاں پہ بھی ہوں گے, اور لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا اللہ جانتا ہے. کراچی میں کتنا فائدہ چاہیے, پنجاب میں اس کے اثرات ہیں نہیں ہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن یہ وہ آسرے ہیں کہ جو تصوراتی ہیں, اس سے کوئی کام نہیں چلے گا. دوسرا ان کا تکیہ یہ ہے جی کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے, 6 ججوں نے خط لکھ دیا, اب انقلاب آ جائے گا. اب یہ انقلاب اسی طریقے سے آئے گا, 6 ججز کے خطوں پہ آ جائے گا, کوئی اور کوئی کام کرے گا, کسی کا پتہ چلے گا کہ یہ کہیں پہ فسادات پھوٹ پڑے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں اب اس نیچ پہ ہیں کہ پارٹی باہر نہیں ہے, تو اب کچھ بھی ہو جائے ان کو اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ملے گا. سوشل میڈیا کا کوہرام جو ہے اس کے اندر بھی اتنا ضرور ڈینٹ پڑا ہے کہ ان کا اپنا سوشل میڈیا جو ہے ایک دوسرے کے خلاف صف رہا ہے. اگر آپ ان کا سوشل میڈیا آن کریں تو جہاں پہ وہ جراسم منیر اور قاضی فائزی صاحب اور اپنے سیاسی مخالفین کو گالم گلوچ دے رہے ہوتے ہیں, وہاں ایک دوسرے کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے, بڑا خوش ذائقہ قسم کا اہتمام ملے گا کہ جس میں آپ کو کچھ چیزیں شاید بری لگے گی, لیکن کچھ چیزیں آسودگی بھی دے جائے ہر طبقے کو. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف آج جس اندرونی خلقشار اور جس جو ہے انتشار میں گھر چکی ہے, یہ تحریک انصاف کے لیے جان لیوا نہ ثابت ہو. کہ وہ کہتے ہیں نا مولا کو مولا نہ مارے تو مولا مردہ نہیں ہے. مولا جٹ کا ڈائلاگ بڑا کامن ہے, بڑا استعمال ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں اور ساری پارٹیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جی مولا نہ مارے تو مولا مردہ نہیں ہے, انہوں نے یہ ساری تجویزیں مسلم نون نے بھی شاید کی ہو, لیکن تحریک انصاف تو بری طرح جو ہے نا مولا کہتا ہوں مر رہی ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ یہ انتشار جو ہے یا خلقشار جو ہے وہ کیا رنگ جماتا ہے. میرے نزدیک آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کی خبریں جو ہیں کوئی اچھی نہیں ہیں, مزید ان کے لیے پریشانیاں بڑھنی ہے.